جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے 252 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، اور بنی اسرائیل کو عروج عطا فرما دیا، اور وہ اچھی زندگی، دینی زندگی گزارنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد دھیمے دھیمے پھر حالات بدلتے گئے بنی اسرائیل کے، اور گناہوں کے ساتھ زندگی ہوتی گئی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے۔ بالآخر ایک قوم عمالقہ جو کافر اور مشرک قوم تھی، ان لوگوں نے حملہ کیا ان کے اوپر، بنی اسرائیل پر، اور حملہ کر کے ان کی زمین اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، ان کے بچوں کو اپنا غلام بنا لیا، عورتوں کو باندیاں بنا لیا، اور مردوں کو وہاں سے نکال دیا۔ یہ نکل کر ادھر ادھر رہے۔ پھر تقریباً 300 سال کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام ایک پیغمبر آئے۔ ان کے زمانے میں ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے کہہ کر کوئی ایک حاکم اور امیر اور کمانڈر کوئی بنا دیں، ان کی نگرانی میں ہم لوگ جنگ لڑیں، اور جنگ لڑ کر ان سے، قوم عمالقہ سے، اپنا وطن واپس حاصل کریں، اپنی زمین جائیداد واپس حاصل کریں، اور اپنے ملک میں جا کر رہیں ہم لوگ۔ تو نبی نے کہا کہ جانتے تھے بنی اسرائیل کی فطرت، کہا کہ تم کہہ رہے ہو ہم لڑیں گے، لیکن اگر اللہ نے جہاد کو اور لڑائی کو فرض کر دیا تو تم لڑو گے نہیں، کہہ تو رہے ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہم کو ہماری زمین سے نکالا گیا، ملک سے نکال دیا گیا، ہمارے بچوں کو قید کر دیا گیا، ہماری عورتوں کو باندی بنا لیا گیا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہم تو ضرور لڑیں گے، آپ کوئی مقرر تو کیجئے اللہ سے کہہ۔ خیر، حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد ایک شخص کو حاکم بنا دیا گیا، کمانڈر بنا دیا گیا کہ اب ان کی نگرانی میں تمہیں جا کر جنگ کرنی ہے، عمالقہ سے لڑنا ہے، اور اپنا وطن واپس لینا ہے۔ اب جب ان کو بنایا گیا حاکم اور کمانڈر، تو یہ جو کمانڈر تھے جن کو بنایا گیا تھا، ان کا نام تھا طالوت۔ یہ طالوت غریب آدمی تھے، اور خاندانی اعتبار سے بھی کوئی حسب اور نسب بہت بلند نہیں تھا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ نے کیسا کمانڈر، ان کے پاس تو کچھ مال و دولت ہی نہیں ہے، غریب آدمی قلاش، یہ کیا ہماری حکومت کریں گے، یہ کیا کمانڈری کریں گے؟ انکار کر دیا۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کمانڈر بننے کے لیے، فوج کی سپہ سالاری کرنے کے لیے، حاکم بننے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو فوج کو کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے، اس کی رہنمائی کیسے کرنی ہے، جنگ کیسے کرنی ہے، وہ اس فن سے واقف ہو۔ دوسرے، خود طاقتور ہو۔ اگر طاقتور نہیں ہے، بدن میں کمزوری ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ سپہ سالار بننے کے لائق نہیں، یا اس کو جنگی مہارت ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے، تو بھی وہ اس لائق نہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں طالوت کے اندر موجود ہیں۔ اگرچہ ان کا حسب نسب بہت بلند نہیں ہے، اگرچہ ان کے پاس بہت زیادہ مال اور دولت نہیں ہے، لیکن جو چیز جنگ کے لیے ضروری ہے، جنگی صلاحیت اور بدن کی طاقت اور قوت، وہ دونوں چیزیں موجود ہیں، لہذا ان کو مان لو۔ خیر، جب نبی نے کہا تو مان لیا،
اب مان کر چلے لڑنے کے لیے. تو بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اب تو یہ ضمناً تذکرہ آ گیا، اور یہ تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا آگے بیان کیا آیت میں، ورنہ پوری پہلے پارے سے لے کر دوسرے پارے کے ربع تک ان کی جتنی خرابیاں تھی، بنی اسرائیل میں کیا کیا خرابیاں آ گئی تھی، وہ تفصیل سے بیان کی جا چکی. اور وہ اسی لیے بیان کی گئی تھی کہ وہ قوم نبیوں کو مانتی تھی، انبیاء پر ایمان رکھتی تھی، اور ایک دو نبی نہیں، ان کے اوپر ان کی قوم میں تو ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر تشریف لائے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، بلند مقام تھا. خود فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، سارے عالم پر ان کو فضیلت عطا فرما رکھی تھی، بلند مقام عطا فرما رکھا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو ذلیل کیا، رسوا کیا اور ان کو مقام فضیلت سے ہٹا دیا، اس کی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی پورے پہلے پارے میں اور دوسرے پارے کے رکوع تک 40 وجوہات بیان کی ہیں کہ ہم نے کیوں ان کو اس مقام سے ہٹا دیا. اور وہ وجوہات بھی اس لیے بیان کی، قرآن پاک کوئی قوموں کی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، ان کی تاریخ اس لیے بیان کی کہ اے امت مسلمہ، تمہارے اندر یہ امراض پیدا نہ ہونے پائیں. اگر تمہارے اندر بھی یہ امراض پیدا ہو گئے، بیماریاں پیدا ہو گئیں، تو ہم نے تمہیں بلند مقام عطا فرمایا. کنتم خیر امتن، ہم شوق سے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں. یہ اسی وقت ہے جب خوبیاں ہوں اس خیر امت کی. اگر وہ برائیاں آ گئیں تو پہلی جن امتوں کو ایمان والی وہ بھی قومیں تھیں، ان کو ہٹا دیا گیا. تم سے بھی ہم کام نہیں لیں گے، کسی اور کو کھڑا کر دیں گے. تو اب کہنے پر تو چلے بنی اسرائیل کی عادت سے تو واقف تھے. تو طالوت نے ایک جگہ پہنچ کر کہا کہ دیکھو آگے ایک نہر آنے والی ہے. گرمی کی شدت کا زمانہ تھا اور چلتے چلتے تھک گئے تھے. کہا دیکھو آگے ایک نہر آ رہی ہے، کوئی نہر سے پانی نہیں پیے گا. جس نے نہر سے پانی پی لیا تو بس پھر اس کو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، پھر وہ آگے میرے ساتھ نہیں جائے گا. روایات میں آتا ہے 80,000 لوگوں کا لشکر تھا، اتنے تھے ساتھ میں. کہ اگر بہت پیاس کی شدت ہو تو بس ایک چلو اٹھا کر پی سکتے ہو، اتنے کی اجازت ہے، ورنہ وہ بھی نہ پیو تو بہت بہتر ہے. لیکن اگر بہت شدت کی پیاس لگ رہی ہے تو ایک چلو لینا اور پی لینا. اب یہ گئے، اب ظاہر سی بات ہے پیاس کی شدت، قوم کا مزاج ایسا تھا نہ ماننے کا نہ فرمانی کا، اور نہر سامنے بہہ رہی ہے، صاف شفاف پانی، روک ہی نہیں سکے اپنے آپ کو. سب کے سب نے پی لیا اور خوب پیا، منہ لگا کر پیا، اس سے نہر سے خوب پیا. اب جب پیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ان کے آگے بڑھنے کی طاقت ہی کو ختم کر دیا، بڑھ ہی نہیں سکے آگے. چند رہ گئے، روایات میں آتا ہے صرف 313 باقی رہ گئے، تھوڑے سے لوگ رہ گئے. خیر یہ گئے، اور یہ اسی لیے کیا تھا حضرت طالوت نے کہ ان کو معلوم تھا کہ ہماری قوم کے حال کیا ہے. اگر یہ میدان جنگ میں پورے پہنچ گئے 80,000، اور وہاں جا کے لشکر کو دیکھا، جو عمالقہ قوم تھی وہ بڑی طاقتور قوم تھی، اور اس کا جو کمانڈر تھا، جو بادشاہ تھا اس وقت، اس کا نام جالوت تھا. بہت لمبا چوڑا، 10 فٹ کا تھا، بہت طاقتور. تو جب یہ ان قوم کو دیکھتے تو وہاں سے بھاگتے، میدان سے بھاگتے تو پوری جنگی ہار جاتا. اگر فوج بھاگ جائے پوری، 80,000 کی تعداد، سب 313 رہ گئے تھے وہیں پانی میں، اگر وہاں سے بھاگ جاتے تو جنگ کیسے جیت پاتے. تو اس لیے سوچا کہ جو جن کو بھاگنا ہو وہ یہیں سے واپس ہو لیں، تاکہ جو مضبوط لوگ ہوں وہی آگے تک پہنچے. چنانچہ آگے گئے وہاں. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کر پہنچ کے حضرت داؤد علیہ السلام، جو اس وقت تک نبی اور پیغمبر نہیں بنے تھے، ان کے ذریعے سے جالوت کا قتل کروایا گیا. جالوت مرا اور پوری قوم اس کو شکست ہوئی. اور بنی اسرائیل کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو بنی اسرائیل کا پیریڈ آیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بنے، ان کی حکومت بہت شاندار چلی. اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی، وہ تو ایسے پیغمبر تھے، خود قرآن نے کہا ان کو جیسی پیغمبری اور حکومت عطا کی، نہ پہلے عطا کی گئی نہ بعد میں عطا کی گئی. پرندوں کی بھی باتیں سنتے تھے، اور عجیب و غریب ان کی حکومت تھی. وہ گولڈن پیریڈ تھا بنی اسرائیل کا، حضرت داؤد علیہ السلام بعد میں پھر بگاڑ آتا گیا. تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے
یہ یہاں سے لے کر جہاں سے آج آیت پڑھی گئی ہے پورا دوسرا پارہ ختم تک. پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ واقعہ ہم نے تمہیں کیوں سنایا، وہ آخری میں بیان فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. کیا آپ کو بنی اسرائیل کی اس جماعت کا حال معلوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے؟ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا، اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی امیر منتخب فرما دیجئے، کوئی کمانڈر منتخب فرما دیجئے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں اس کی نگرانی میں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. تو ان پیغمبر نے کہا کہ تمہارے اوپر اگر جہاد فرض ہو گیا تو ڈر ہے کہ تم پھر جہاد کرو نا. اللہ نے منتخب فرض کر دیا تو تمہارا جو مزاج ہے، اور ہوا وہی 80,000 میں سے صرف 313 ہی پہنچے میدان میں. تو ان لوگوں نے کہا وما لنا لا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے، ہم کیوں لڑائی نہیں کریں گے، حالانکہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے ملکوں سے ہم کو نکال دیا گیا، ہماری اولاد سے ہم کو دور کر دیا گیا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا تو صرف تھوڑے ہی سے لوگوں نے جہاد کیا، کچھ ہی لوگ آگے پہنچے، جس کو ہم نے بتایا 313 پہنچے صرف. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. تو ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا امیر منتخب کر دیا ہے. قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. طالوت کو تمہارا امیر بنا دیا گیا ہے، کمانڈر. ان کی نگرانی میں ان کے جا کر جنگ کرو. تو انہوں نے کہا اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا. قوم نے کہا کہ ارے وہ ہمارے کمانڈر کیسے بن سکتے ہیں، امیر کیسے بن سکتے ہیں. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ. ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں بنایا جائے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. ان کے پاس تو مال ہے ہی نہیں. یعنی انسان آج کے دور میں بھی یہی ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے وہی سب کچھ کر سکتا ہے، مال نہیں تو وہ کیا کرے گا، مال ہی سے سارے کام ہوتے ہیں. تو کہنے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. ان کے پاس تو مال ہے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیتا ہے. ان اللہ اصطفاہ علیکم. مال ہے یا نہیں یہ نہیں دیکھو، اللہ نے، تم نے کہا، اور نبی جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے منتخب کر کے بھیجا ہے تو اللہ نے ان کو منتخب کر لیا تمہارے اوپر، تمہارا امیر حاکم اللہ نے بنایا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم. یہی ایک بات کافی تھی کہ جب اللہ نے منتخب کر دیا تو بس اب ان کی نگرانی میں ہم لڑے جا کر. لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. لڑائی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جنگی مہارت اور بدن کی طاقت اور قوت، یہ دونوں چیزیں بھی ان کے پاس موجود ہیں. ایسے ہی نہیں کہ صرف اللہ نے منتخب فرما دیا اور وہ چیزیں نہیں تھیں، بلکہ یہ دونوں چیزیں بھی موجود تھیں. وہ جسم کے اعتبار سے بھی بہت طاقتور تھے اور علم یعنی لڑائی کی مہارت بھی ان کے پاس بہت تھی. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اور اللہ اپنی سلطنت میں سے، اپنی حکومت میں سے جس کو چاہتا ہے حاکم بنا دیتا ہے. سب تو اللہ ہی کی حکومت ہے، بادشاہت تو اصل اللہ کی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے، دے دیتا ہے. واللہ واسع علیم. اور اللہ بہت وسیع علم والا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو حکومت دینی ہے. جس کو حکومت دیتا ہے وہ جانتا ہے کہ کس کو کیوں دے رہے ہیں. وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اب یہ تو نبی نے فرما دیا کہ دیکھو اللہ نے منتخب کیا ان کو، لیکن قوم ایسی تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے تورات، اور کہا کہ دیکھو اللہ نے کتاب نازلی کی، ہم نہیں مانیں گے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں تب مانیں گے. تو یہ تو قوم کا حال تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام جو ذلیل القدر پیغمبر تھے ان کی بات قوم نے نہ مانی
تو شمویل علیہ السلام کی کیسے مان لیتے؟ تو قوم نے کہا ہم تو نہیں مانیں گے کہ اللہ نے منتخب کیا ہے، یا آپ کوئی نشانی دکھا دیجئے جس سے ہم سمجھ لیں کہ ہاں واقعی ان کو اللہ ہی نے منتخب فرمایا ہے۔ تو پھر انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی منتخب فرما دی۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک چھوٹا سا صندوق تھا، جس صندوق میں ان کے پچھلے پیغمبروں کی کچھ نشانیاں موجود تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا رکھا ہوا تھا اور پیغمبروں کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ جب وہ کہیں جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو اس صندوق کو ساتھ میں رکھتے تھے آگے آگے، اور اس کی برکت سے ان کو فتح حاصل ہو جاتی تھی۔ یہ جو قوم عمالقہ تھی، جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ صندوق بھی اٹھا کے لے گئے لوگ۔ اب جب صندوق لے گئے تو ان کے پاس جس سے فتح حاصل ہوتی تھی وہ غائب ہو گیا، تو یہ اور پسپا ہوتے رہتے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ یہ موسیٰ جو نبی تھے حضرت شمویل علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ جو تمہارا صندوق قوم عمالقہ اٹھا کے لے گئے تمہارے پاس اب نہیں ہے، فرشتے وہ صندوق لا کر ان کے حوالے کر دیں گے۔ یہ پہچان اور علامت تمہارے لیے ہوگی کہ اللہ نے واقعی ان کو منتخب کیا ہے، ورنہ وہاں سے کیسے آ جاتا ہے یہاں؟ تو یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ اب ادھر یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے نظام کے منصوبے کے تحت ہوتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ہمارا اور آپ کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ لیکن دنیا میں چیزیں اسباب کے دائرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے اٹھا کر لا کے دے دیں گے، تحملہ الملائکہ، فرشتے لا کر رکھ دیں گے یہاں۔ تو اب ایسا نہیں ہوا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا قوم عمالقہ کے پاس جہاں صندوق تھا وہاں سے فرشتوں نے اٹھایا اور لا کر رکھ دیا، بلکہ دنیا میں جو کام ہوا وہ بالکل ظاہری اسباب کی بنیاد پہ۔ اسباب کیا پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ سبب یہ پیدا فرمایا کہ وہ جہاں پر صندوق رکھتے وہاں کوئی بیماری پھوٹ پڑتی اور لوگ مرنا شروع ہو جاتے، وہاں سے ہٹاتے دوسری جگہ رکھتے وہاں بیماری پھوٹ جاتی۔ تو قوم عمالقہ سمجھ گئی کہ یہ صندوق ہمارے لیے بڑا منحوس ہے، جہاں رکھ رہے ہیں وہاں تو بیماری پھوٹ جا رہی ہے، اب کیا کریں؟ کوئی اس کو چھونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو پھر اس کو بیل گاڑی ایک بنائی اور بیل گاڑی کے اوپر رکھ دیا، بیل گاڑی کو ہی چلانے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس کو ایسے ہی ہکا دیا بغیر کسی اس کے کہ یہاں سے کہیں دور چلا جائے، مصیبت ٹل جائے ہم سے۔ اب وہ بیل گاڑی چلتے 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 آ کر طالوت کے گھر کے سامنے رک گئی۔ اس طرح سے وہ صندوق یہاں پہنچا، قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مان لیا کہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب اللہ واقعی اللہ نے ان کو منتخب کیا، تب لڑنے کے لیے نکلے گی۔